عام آدمی پارٹی کی لیڈر اور وزیر نے بڑا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں بی جے پی میں شامل نہیں ہوئی تو گرفتار کر لی جاؤں گی۔ آنے والے دنوں میں عام آدمی پارٹی کے کئی اور لیڈروں کو گرفتار کیا جائے گا۔ انہوں نے ان رہنماؤں کے نام بھی بتائے ہیں جن کی گرفتاری کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کے 4 لیڈروں یعنی سوربھ بھردواج، درویش پاٹھک اور راگھو چڈھا کو جلدی جیل میں ڈالنے کی نئی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ آتشی نے کہا کہ آنے والے دنوں میں عام آدمی پارٹی کے کئی اور لیڈروں کو گرفتار کیا جائے گا، لیکن ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ آنے والے دنوں میں میرے گھر یا میرے رشتہ داروں کے گھر پر چھاپا پڑ سکتا ہے۔ انہیں یہ بھی کہا کہ اس کے بعد ای ڈی ہمیں کئی نوٹس بھیجے گا اور بعد میں ہمیں گرفتار بھی کیا جائے گا۔ آتشی نے کہا کہ ہم بھگت سنگھ کے شاگرد ہیں اور مرکزی حکومت سے نہیں ڈریں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ ای ڈی نے حال ہی میں عدالت میں دعویٰ کیا تھا کہ کیجریوال نے وجے نائر کے بارے میں کہا تھا کہ وہ میرے آدمی ہیں، ان پر پورا بھروسہ کریں۔ ای ڈی نے دعویٰ کیا کہ وجے نائر اور کچھ لوگوں نے مل کر اس پورے گھوٹالے کو انجام دیا ہے۔ ای ڈی نے یہ بھی بتایا کہ وجے نائر وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور اس وقت کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کے لیے کام کرتے تھے۔ اشتہار کیس میں جواب سے مطمئن نہیں سپریم کورٹ، عدالت نے بابا رام دیو کو پھٹکار لگائی۔ طبی علاج کا دعویٰ کرنے والے اشتہارات کی اشاعت پر پتنجلی آیوروید کے خلاف توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے۔ عدالت نے بابا رام دیو کو پھٹکار لگائی ہے۔ عدالت نے اس معاملے میں پتنجلی کے جواب سے مطمئن نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے پتنجلی آیوروید کے گمراہ کن اشتہار معاملے میں پتنجلی کو پھٹکار لگائی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ وہ پتنجلی کے جواب سے مطمئن نہیں ہیں۔ یوگا گرو بابا رام دیو سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں۔ آچاریہ بالکرشن بھی ان کے ساتھ ہیں۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں بابا رام دیو کو عدالت میں حاضر ہونے کے لیے سمن جاری کیا تھا۔ عدالت نے پتنجلی اور آچاریہ بالکرشن کے عدالتی نوٹس کا جواب نہ دینے پر سخت اعتراض ظاہر کیا تھا۔ سپریم کورٹ میں بابا رام دیو کی جانب سے سینئر وکیل بلویر سنگھ پیش ہوئے۔ عدالت نے کہا کہ آپ کے خلاف 2 مقدمات ہیں۔ بزرگ شہریوں کو چھوٹ نہ دینے سے ریلوے کو فائدہ، 4 سال میں کمائے 5,800 کروڑ روپے۔ کورونا وبا کے دوران 20 مارچ 2020 کو ملک گیر لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا۔ اس وقت بھارتی ریلوے نے بزرگ شہریوں کو دی گئی کرایوں کی رعایت واپس لے لی تھی۔ اس مدت کے دوران خواتین مسافروں کو ٹرین کے کرائے میں 50% اور مرد اور خواجہ سرا بزرگ شہریوں کو بھی 40% رعایت دی تھی۔ ہندوستانی ریلوے پورے ملک میں بزرگ شہریوں کو ریلوے سے سفر کرتے ہوئے خصوصی رعایتیں فراہم کرتا ہے گا۔ ہر بوڑھا ریلوے مسافر سفر سے پہلے چھوٹ کے لیے درخواست دے سکتا ہے، تاہم حق اطلاعات قانون کے تحت پوچھے گئے ایک سوال میں بہت سی معلومات کا انکشاف ہوا ہے۔ آر ٹی آئی کے ذریعے پوچھنے پر یہ پتہ چلا کہ ہندوستانی ریلوے نے بزرگ شہریوں یعنی بزرگوں کو دی گئی رعایتیں واپس لے لی ہیں، جس کے بعد ہندوستانی ریلوے نے بزرگوں سے زیادہ ریونیو اکٹھا کیا۔ اس طرح ہندوستانی ریلوے نے بزرگوں کو چھوٹ نہ دے کر 5,800 کروڑ روپے کا منافع کمایا ہے۔ کورونا وبا کے دوران 20 مارچ 2020 کو ملک گیر لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا۔ اس وقت ریلوے نے بزرگ شہریوں کو بھی راحت دی تھی اور 50% اس کا فائدہ لوگوں نے اٹھایا تھا، لیکن بعد میں یہ سہولت واپس لے لی گئی۔ حکومت نے پرواز کی منسوخی تاخیر پر وستارا سے رپورٹ طلب کی ہے۔ ایک اہلکار نے ایک خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ شہری ہوابازی کی مرکزی وزارت نے پرواز کی منسوخی اور بڑی تاخیر کے بارے میں وستارا ایئر لائن سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ شہری ہوابازی کی مرکزی وزارت نے پروازوں کی منسوخی اور بڑی تاخیر کے بارے میں وستارا سے تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے، جس میں ٹاٹا گروپ اور سنگاپور ایئر لائنز کے مشترکہ ملکیت ہے، جس نے گزشتہ ہفتے 100 سے زیادہ پروازیں منسوخ یا تاخیر کی ہیں۔ ایک وزارت عہدیدار نے ایک خبر رساں ایجنسی کو بتایا۔ منگل کی پیشرفت ایئر لائنز کی جانب سے پروازوں کے متواتر تاخیر و منسوخی کی تصدیق کے ایک دن بعد سامنے آئی ہے یہ بات، یہ کہتے ہوئے کہ ٹیمیں صورتحال کو مستحکم کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں، کیونکہ اسے پرواز کرنے والوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ منگل کی پیشرفت ایئر لائنز کی جانب سے پروازوں کے متواتر تاخیر و منسوخی کی تصدیق کے ایک دن بعد سامنے آئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس میں بہتری کر رہے ہیں۔ پیر کو ایک سرکاری بیان میں وستارا نے کہا کہ ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ گزشتہ چند دنوں میں مختلف آپریشنل وجوہات کی بنا پر ہمارے پاس متعدد پروازیں منسوخ اور ناگزیر تاخیر ہوئی ہے۔ ہماری ٹیمیں صورتحال کو مستحکم کرنے کے لیے انتھک کام کر رہی ہیں۔ ہمیں تکلیف و افسوس ہے، ان رکاوٹوں کی وجہ سے ہمارا قابل قدر صارفین کو نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ ٹی وی کو اسرائیل میں بند کرنے کا قانون منظور کر لیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی پارلیمنٹ نے ایک قانون کی منظوری دی ہے، جس کے تحت حکومت
سیکیورٹی صورتحال کے تحت غیر ملکی نشریاتی اداروں کو بند کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے سوشل میڈیا پوسٹ میں اعلان کیا ہے کہ الجزیرہ اب اسرائیل میں نشر نہیں کیا جائے گا، نئے قانون کے مطابق فوری کارروائی ہوگی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم طویل عرصے سے اسرائیل مخالف ہونے کا الزام لگاتے ہوئے الجزیرہ کی نشریات بند کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کے دوران الجزیرہ کے متعدد صحافی اور ان کے اہل خانہ شہید ہو چکے ہیں۔ گزشتہ سال 25 اکتوبر کو ایک فضائی حملے میں غزہ کی بیورو چیف کی اہلیہ، بیٹا، بیٹی، پوتا اور 8 دیگر رشتہ دار شہید ہو گئے تھے۔ اسرائیل نے حماس سربراہ کی بہن کو گرفتار کر لیا ہے۔ اسرائیلی پولیس نے اسماعیل ہانیہ کی بہن کو گرفتار کر لیا ہے۔ پیر کے روز اسرائیلی پولیس نے بتایا کہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی بہن صبا عبدالسلام ہانیہ کو جنوبی اسرائیل سے گرفتار کیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق 57 سالہ صبا عبدالسلام ہانیہ ایک اسرائیلی شہری ہیں۔ انہیں دہشت گردوں کے الزامات میں جنوبی اسرائیل کے علاقے تل الصبا سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اور آخر میں پیش اب ایک دلچسپ خبر۔ چاکلیٹ تقریباً ہر خاص و عام کو پسند ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی چاکلیٹ اتنی قیمتی بھی ہو سکتی ہے جس کی تھوڑی سی مقدار پانے کے لیے آپ کو 3 ماہ کی تنخواہ خرچ کرنا پڑے؟ پوری دنیا میں صرف ایکواڈور کے 14 کھیتوں میں پائے جانے والے نایاب کوکو پودے سے تیار کی گئی چاکلیٹ دنیا کی قیمتی اور مہنگی ترین چاکلیٹ ہے۔ ایکواڈور کی چاکلیٹ برانڈ TOAK دنیا کی سب سے مہنگی چاکلیٹ پیش کرتا ہے گا، اگرچہ یہ نکتہ کافی اٹھایا گیا ہے کہ آیا اس چاکلیٹ کی قیمت جائز ہے یا نہیں، تاہم جو چیز اسے قیمتی بناتی ہے وہ قائرین آگے چل کر جان جائیں گے۔ TOAK چھوٹی چاکلیٹ بار $490 فی 50 گرام میں فروخت ہو سکتی ہے، لیکن کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کی مصنوع کو صرف مہنگا بتانا تھوڑی سی ناانصافی ہے۔ چاکلیٹ کے قیمتی اور مہنگا ہونے کے پیچھے صرف ایک نہیں بلکہ کئی عوامل کار فرما ہیں۔ اس چاکلیٹ کے مہنگا ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کافی صرف بہترین قسم کا کوکا پودا استعمال کرتی ہے جسے نیسیونال کہا جاتا ہے۔ یہ پودے کی قدیم قسم ہے جسے 2009 میں معدوم قرار دے دیا گیا تھا، تاہم TOAK بنانے والے لوگ اس قدیم کوکا پودے کو ایکواڈور کی وادی پیڈرو ڈی پلاٹا میں تلاش کرنے کے کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان کی اصل جاننے کے لیے ان پودوں کا DNA ٹیسٹ کروایا گیا، جس سے ثابت ہوا کہ یہ 100% وہی پودا ہے جنہیں ناپید قرار دیا گیا تھا۔ TOAK شریک بانی جیری ٹوت نے کمپنی کے بلاگ پر لکھا ہے کہ اگرچہ ہم پر منحصر ہوتا ہے کہ چاکلیٹ کیا کہیں، لیکن ہم اسے بچائے مہنگا ترین کہنے کے دنیا کی سب سے قیمتی چاکلیٹ قرار دیتے ہیں۔